اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساہل علینا یا رب العالمین۔ اسلامی آداب کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول، ہم نے اس موضوع پر کچھ ویڈیوز بنائی تھیں جن میں انگوٹھی پہننے کے آداب، ناخن کاٹنے کے آداب، اور الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور بہت زیادہ تعریف کی۔ اسی موضوع پر ہماری آج کی گفتگو لباس پہننے کے آداب کے بارے میں ہے۔ اس میں دو بحثیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جب نیا لباس پہنے تو کیسے پہنے، دوسری بحث جو ہے مطلق لباس کے بارے میں ہے کہ انسان کو کس رنگ کا لباس پہننا چاہیے۔ روایات میں سبز رنگ کے لباس کے بارے میں روایات آئی ہیں، زرد رنگ کے بارے میں روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو روایات ہیں وہ سفید لباس کے بارے میں ہیں۔ ہمارے آخری نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم سفید لباس پہنو اور اپنے مردوں کو سفید لباس کے ساتھ کفن دو۔ بعض روایات میں کالے لباس کو مکروہ شمار کیا گیا ہے، لیکن انہی روایات کی جو تخصیص ہے وہ بعض دوسری روایات سے لگتی ہے، اور مجتہدین کرام کے فتاوی ہیں کہ کالا لباس عزاداری کے ایام میں پہننا نہ فقط جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور باعث ثواب ہے۔ کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جو نیا لباس پہنتے وقت ذکر ہوئی ہیں۔ جب بھی کوئی شخص چاہتا ہے کہ نیا لباس پہنے، اس کو چاہیے کہ ایک برتن میں پانی لے اور 36 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، اور جب بھی وہ اس آیت مبارکہ پہ پہنچے تنزل الملائکۃ والروح، تو انگلی سے پانی کے کچھ چھینٹے لے کر اس کپڑے کے اوپر پھینکے۔ جیسے ہی وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ نیا لباس اس کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ایک دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ نیا لباس پہنے، اس کو چاہیے کہ ایک برتن میں پانی لے اور 10 دفعہ سورہ قل ھو اللہ، 10 دفعہ آیت الکرسی اور 10 دفعہ سورہ کافرون کی تلاوت کرے اور اس پانی کو نئے لباس پر پھینکے۔ جب تک اس لباس کا ایک دھاگا بھی باقی رہے گا، یہ لباس اس کے لیے باعث برکت ہوگا اور اس کی روزی میں اضافے کا سبب ہوگا۔ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر قسم کے اصول بتائے ہیں۔ اسی طرح روایات میں یہ ملتا ہے کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم، زمین لوگوں کی شرمگاہ کو دیکھنے کی شکایت کرتی ہے۔ اس وجہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ پاجامہ تیار کیا۔ بس یہ جو پاجامہ ہے اس کی ایجاد جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اور شلوار پہننے میں جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ شلوار کو بیٹھ کے پہننا چاہیے۔ یعنی روایات میں موجود ہے کہ جو شخص کھڑا ہو کے شلوار پہنتا ہے اس کی حاجت پوری نہ ہوگی، بلکہ کھڑا ہو کے شلوار پہننے سے اس کی بربادی ہوگی۔ اسی طرح روایات میں ذکر ہے کہ انسان کی جو شلوار ہے
وہ اتنی لمبی نہ ہو کہ اس کی شلوار زمین تک کھنچتی چلی جائے۔ لہٰذا جب بھی شلوار سلوائیں اس شلوار کی لمبائی اتنی ہو، گھٹنوں تک ٹخنوں تک آئے کہ آپ کے تمام ٹانگ کو چھپا دے، لیکن اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ زمین تک کھنچتی چلی جائے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جس کی شلوار اتنی لمبی ہو کہ وہ زمین تک کھنچتی چلی جائے تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ آخری بحث یہ کہ کون کون سے لباس پہننے حرام ہیں۔ سب سے پہلے حرام جلد سے تیار کیا گیا لباس پہننا حرام ہے۔ وہ لباس جو عورت کے ساتھ خاص ہے اس کا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، اور وہ لباس کہ جو مرد کے ساتھ خاص ہے اس کا عورت کے لیے پہننا حرام ہے۔ اسی طرح وہ لباس کہ جو کافروں کے ساتھ مخصوص ہے وہ لباس پہننا بھی حرام ہے، اور وہ لباس کہ جو خالص ریشم سے بنا ہو مرد کے لیے ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کا ہر کام اس طرح انجام دیں کہ جس طرح معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لباس پہننا ہی پہننا ہے، کیوں نہ روایات کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق پہنے تاکہ لباس بھی پہنا جائے، فقیری بھی دور ہو جائے، لباس بھی پہنا جائے اور وہ لباس باعث برکت بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے تمام کاموں کو معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔